خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں تمام مسیح بہن بھائیوں کو یسوع مسیح ناصری کے فتح مند جلالی اور بابرکت نام میں بہت بہت سلام۔ آج کا یہ خوبصورت دن بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع المسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ، جسے ہم آج پام سنڈے کھجوروں کے اتوار کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ سب کو مبارک ہو۔ آج کے دن سے اس مقدس ہفتے کا آغاز ہوتا ہے جس میں خداوند کی کلیسیاں پوری دل جمعی کے ساتھ خدا کے حضور اس کی عبادت کرتے اور جلوس اور جشن کی صورت میں اس کھجوروں کے اتوار کو مناتی۔ گو آج بھی ہمارے لیے یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم خدا کے مصباح پر، خدا کی حضوری میں، خدا کے گھر میں پام سنڈے کی عبادت نہیں کر پا رہے، لیکن اس میں بھی خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس طریقے سے خدا کی عبادت کر سکیں، اس کامل امید کے ساتھ کہ ضرور ایک وقت میں خدا اپنے فضل کی بدولت اپنے گھر کے دروازے اپنے لوگوں کے لیے کھولے گا۔ میری درخواست ہے تمام مسیح بہنائیوں سے کہ وہ آج کے اس دن میں اور اس پورے مقدس ہفتے میں آسمانوں کے خدا کے حضور دعا کریں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم آج صبح تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے، تجھے مبارک کہتے، تجھے سر بلند کرتے اور تیری وفاداری، تیری قدرت کا اقرار کرتے۔ رب العالمین، ہم آج صبح دل کی گہرائیوں سے تیرے زور شکر گزاری کرتے ہوئے اس مقدس ہفتے کا آغاز خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند اس مقدس ہفتے میں ہمیں اپنی قربت میں، اپنی نزدیکی میں آنے کا فضل عطا فرما، تاکہ خدا اس بدین افغانی دنیا میں لائق طور پر ہم تیری قدرت، تیری حشمت کا سب ٹھہریں۔ اور دعا کرتے ہیں خدا تمام خادمین کے لیے، تمام کلیسیوں کے لیے جو آج صبح تیری حضوری میں جھکے ہیں خداوند، تاکہ اس مقدس ہفتے کو، اس کھجوروں کے اتوار کو بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ منا سکیں۔ اور جس طرح خداوند تو یروشلم میں داخل ہوا اور ایک بہت بڑی بھیڑ نے خداوند تیرا استقبال کیا، یہوہ پاک خدا، ہم تیری دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ جب تو آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا خدا، تو ہم ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکیں۔ ہمیں تیاری کر روح عطا فرما۔ کلام خدا کی قدرت کی بدولت ہے خدا اس بدین اور فانی دنیا میں اپنے ساتھ چلنے کا فضل عطا فرما۔ خدا قدوس تیرے حضور دعا کرتے ہیں آج صبح ساری عبادت پر تیری برکت ٹھہرے۔ میں اپنے آپ کو، خدا مدین کو، خدا اور کلیسیوں کو یسوع مسیح ناصری کے فتح مند شافی لہو میں چھپاتا اور دعا کرتا خدا آج صبح کی عبادت تیرے حضور مقبول ٹھہرے اور سارا جلال، ساری عزت تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو ملے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ آئیے آج کلام خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ آج کا یہ خوبصورت حوالہ اناجیل کی کتاب میں سے مقدس متی کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک۔ مقدس متی کی انجیل، اس کا 21واں باب، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔
اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ سیون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج کا یہ خوبصورت متن جس کے مطابق ہم ایک خوبصورت مرکزی اور بہت ہی آسان مضمون پر بات کریں گے، وہ فرما برداری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ نبوتی کلام جس کا ذکر سینکڑوں سال پہلے زکریا نبی کی معرفت کیا گیا، خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت اپنے بیٹے کی آمد کو اس دنیا پر ظاہر کیا تاکہ لوگ اس کے بیٹے کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر ہم اس نبوتی حوالے کو دیکھیں جو پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب آیت نمبر 9، یہ نبوتی کلام ہے جس کی تکمیل ہمیں مقدس متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی پہلی 11 آیات کے اندر نظر آتی ہے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، زکریا اس کا 9واں باب آیت نمبر 9، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہ سینکڑوں سال پہلے جو نبوتی کلام خدا کے نبی کی معرفت کیا گیا، اس کی تکمیل کو ہم اس نئے عہد نامہ کے اندر اناجیل میں متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی آیت نمبر 1 سے 11 تک دیکھتے ہیں۔ دو الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے، بیت فگے اور زیتون کا پہاڑ۔ بیت فگے ایک گاؤں ہے جس کا مطلب ہے کچے انجیروں کی جگہ۔ زیتون کا پہاڑ جس کو 4 چوٹیوں والا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ زیتون کے درختوں کی بھرمار، مہندی کے درختوں کی بھرمار، کھجور کے درختوں کی بھرمار، اور یہ سرسبز اور شاداب پہاڑ تھا جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی اور سمجھاتی ہے کہ کھجور کی ڈالیوں کا استعمال ہی کیوں کیا گیا۔ اور بھی درخت تھے لیکن خاص اس کی بڑی وجہ کہ کھجور کی ڈالیوں کا ذکر کیا گیا۔ بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کھجور کی ڈالیاں سرسبزی شادابی کی علامت ہیں، ان پر کسی بھی موسم کا اثر نہیں ہوتا، یہ چاروں موسموں میں سرسبز اور شاداب رہتی ہیں۔ سرسبزی شادابی یہ ایماندار لوگوں کی پہچان ہے۔ زندگی کے کسی ایسے معاملے میں جب وہ دکھوں میں ہوں، مشکلات میں ہوں، آزمائشیں ہوں، تکلیف میں ہوں، بیماریوں میں ہوں، وہ یہوہ خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں اور کلام خدا کی قدرت کا مسا ان کی زندگی پر ٹھہرتا ہے اور وہ سرسبز اور شادابی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جب ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری
یروشلم میں داخل ہوا تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ بہت لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں لیں، اور اس کا ایک خوبصورت مفصل بیان ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتا ہے جب خداوند یسوع مسیح ناصری اپنی قدرت کو دنیا پر ظاہر کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 تک۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین، ہاللیلویہ۔ جب خدا کے لوگ برہ کے تخت کے سامنے آئیں گے، بڑی آواز سے چلا چلا کر اس کو سر بلند کریں گے، تب بھی ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہوں گی۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے وہ لوگ جو کلام خدا کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، روح القدس ان کی رہنمائی کرتا، روح القدس ان کی رہبری کرتا، تاکہ وہ اپنے مسیح کی دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، کیونکہ وہ اس دنیا کے اندر سرسبزی اور شادابی کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کھجور کے درخت کی مانند سرسبز اور شاداب رہتے ہیں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو لشکروں کا رب ہے، جب شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوا تو کیا وجہ تھی کہ ایک دم سے لوگوں نے اتنی ڈالیاں مسیح کے سامنے پیش کی، کھجور کی ڈالیاں، مہندی کی ڈالیاں، درختوں کی ڈالیاں۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی کہ جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا اور لوگ گئے اور انہوں نے اس وقت وہ ڈالیاں کاٹیں اور مسیح کے آگے بچھا دیں۔ اس کے پیچھے ایک گہری حقیقت ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایک دم ایسے وقوع پذیر ہو گیا۔ ایک بہت بڑی بھیڑ جن کا شمار ایک بہت بڑی لاکھوں کی تعداد میں ہے، وہ یسوع مسیح ناصری کے استقبال کو اس کے سامنے آئے اور انہوں نے ان ڈالیوں کو مسیح کے راستے میں بچھا دیا۔ اس کی گہری حقیقت کو جاننے کے لیے ہم تھوڑا سا پرانے عہد نامے کی طرف رخ کریں۔ صحائف الانبیاء ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر مشکل میں ہماری رہبری کرتے، ہماری رہنمائی کرتے، تاکہ ہم کلام خدا کی طرف مائل ہوں اور کوئی چھپی ہوئی جو بھید کی بات ہے اس کو کلام اقدس کی روشنی میں گہرے طور پر سمجھ سکیں اور جان سکیں اور اس کلام خدا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس فانی زندگی کے اندر، اس مختصر زندگی کے اندر کلام خدا کو اپنی ذات میں اول درجہ دیں، کیونکہ یہ کلام خدا جس طرح زبور نویس کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ نہمیہ کی کتاب میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب خدا کے لوگ یسوع مسیح کے سامنے ان ڈالیوں کو، ان درختوں کی ڈالیوں کو بیان کرتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، تو یہ کوئی ایک دم سے بات وقوع پذیر نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا مفصل بیان ہمیں کلام خدا میں نظر آتا ہے۔ ایک بہت بڑی عید تھی جس کو یہودی دستور میں، بائبل مقدس میں عید خیام کہا جاتا ہے، جس کو جھونپڑیوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یروشلم میں اس لیے داخل ہوئے، اس لیے جمع تھے کہ عید خیام کو منا سکیں۔ عید خیام، اس کی بابت ہمیں نہمیہ کی کتاب اس کے 8ویں باب کی آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر نظر آتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور دوسرے دن سب لوگوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی عزرا فقیہ کے پاس اکٹھے ہوئے کہ توریت کی باتوں پر دھیان لگائیں، اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ہوا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی عید میں
جھونپڑیوں میں رہا کریں اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں، مہندی کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں، گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیوں کے بنانے کو لاؤ، جیسا لکھا ہے۔ جب عید قیام کا موقع تھا تو بہت سارے خاندان ہیکل کے چاروں طرف سکونت کے لیے وقت سے پہلے آ کر بسیرا کرتے اور اپنے رہنے کے لیے جھونپڑیاں بناتے، اس لیے اس کو جھونپڑیوں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اور جھونپڑیوں کو بنانے کے لیے وہ مہندی کی ڈالیاں، کھجور کی ڈالیاں، زیتون کی ڈالیاں یہ لے کر آتے اور اس سے اپنی جھونپڑیاں بناتے، اور ایک بہت بڑی بھیڑ اس جگہ پر موجود تھی۔ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوا تو انہوں نے بجائے کہ زیتون کے پہاڑ پر جا کر ڈالیاں کاٹتے، انہوں نے انہی جھونپڑیوں سے ان کھجوروں کی ڈالیوں کو لیا، زیتون کی ڈالیوں کو لیا، مہندی کی ڈالیوں کو لیا، اور جب خداوند یسوع مسیح آگے آگے چل رہے تھے تو انہوں نے ان تمام ڈالیوں کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے استقبال کے لیے اس کی راہ میں بچھایا اور اس کا استقبال کیا۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، پالم سنڈے، کھجوروں کا اتوار، اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ صائف الانبیاء کی نبوتی تکمیل ہے۔ یہ کھجور کی ڈالیاں جو خداوند یسوع مسیح کے آگے بچھائی گئیں، یہ نبوتی تکمیل ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں آنا ہی کیوں؟ اس کے اسباب کو جاننا ضروری ہے۔ میں کیوں داخل ہوا؟ بائبل مقدس اس کی بابت ہمیں سکھاتی، ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح نے اپنی ذات کے حوالے سے کہا کہ وہ ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے۔ بائبل مقدس ہمیں مسیح کے ان نبوتی کلام کی بابت سکھاتی ہے کہ وہ ایسے ہی یروشلم میں داخل نہیں ہو گیا کہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، وہاں پر خدا کی ہیکل ہے، بلکہ اس نے اپنی ذات کے حوالے سے کہ وہ دکھ اٹھائے گا، مصلوب کیا جائے گا اور جی اٹھے گا، اس نے اپنے شاگردوں سے اس بات کو پہلے سے بیان کر دیا۔ مرکز کی انجیل میں آپ آ جائیں، کلام خدا کو دیکھیے، اس کا 10واں باب اور آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 34 تک۔ میری کوشش ہوگی کہ ہر اس بات کو بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھ سکیں جو ہماری رہبری کر سکتی ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب اور آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 34 تک کلام خدا میں یہ لکھا ہے، اور وہ یروشلم کو جاتے ہوئے، آپ لفظ پر غور کریں، اور وہ یروشلم کو جاتے ہوئے راستے میں تھے اور یسوع ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے لگے اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے ڈرنے لگے۔ پس وہ پھر ان 12 کے ساتھ ان کو لے کر ان کو وہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھی۔ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، یہ دوسری دفعہ اس شہر کا نام استعمال کیا یسوع مسیح ناصری نے۔ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے، اور وہ اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے، اور وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے، اس پر تھوکیں گے، اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ بائبل مقدس یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کے آنے کو بڑے گہرائی کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اس نے اپنے شاگردوں پر اس بات کو آشکارا کیا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم کو جائے، وہ غیر قوموں کے حوالے کیا جائے، یہودیوں کے حوالے کیا جائے، فقیوں کے سردار کاہنوں کے حوالے کیا جائے، اور وہ اسے قتل کروائیں، اور وہ 30 دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھے۔ بائبل مقدس ہماری رہبری کرتی ہے کہ کیوں یسوع مسیح یروشلم میں آیا۔ ایک تو اس کی زبان مبارکہ سے اپنی ذات کے لیے الفاظ نکلے، اور پھر اس کے بچے بہت سارے ایسے بھید ہیں جن کو ہم سنیں اور سمجھنے کی بات کریں۔
اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یروشلم میں آیا. یہ فرما برداری کا خوبصورت پہلو ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو کیسے پورا کرتا ہے. فرما برداری کا یہ خوبصورت بھید آج میری زندگی کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے ہے. پھر یہ کہ وہ اپنے باپ کے الہی منصوبے کو اپنی زندگی کے اندر پورا کرنے کے لیے یروشلم میں آیا کہ وہ بنے ہوئے انسان کے لیے، ان کی نجات کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کرے گا. وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا اس لیے یروشلم میں داخل ہوا کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرے. اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ نبوتوں کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر میرے بہنوں میرے بھائیوں وہ میرے گناہوں کے لیے یروشلم میں داخل ہوا. وہ آپ کے گناہوں کے لیے، بلکہ انسان کے گناہوں کے لیے یروشلم میں داخل ہوا تاکہ اپنی موت کے وسیلہ سے میرے گناہ اور آپ کے گناہ صلیب پر اٹھا لے. اس کی موت ہمارے لیے نجات کا باعث بنے، اس کی موت ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا باعث بن جائے. ہم اس کی موت کے وسیلہ سے زندگی کو پالیں، ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، جس کو دینے کے لیے وہ انسان بنا، جس کو دینے کے لیے وہ یروشلم میں آیا، اور جس ہمیشہ کی زندگی کو دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو صلیب پر قربان کرتا ہے. آج میرے بہنوں میرے بھائیوں بائبل مقدس سے تھوڑا سا ہٹ کر اس بات کو دیکھیں کہ آج پوری دنیا ایک وبا کا شکار ہو رہی ہے، اور ہم اس کے نام سے بھی واقف ہیں اور اس کے بچاؤ سے بھی ہم واقف ہیں. کیوں؟ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم حکومتی احکامات اور ان باتوں کو جو اس وبا سے ہم کو بچا سکتی ہیں، اگر ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان احکامات کو نہیں مانتے، تو یہ وبا ہمارے لیے موت پیدا کرے گی. یہ وبا ہمیں موت میں دھکیل دے گی. یہ وبا ہماری زندگی کی سانسوں کو توڑ دے گی. لیکن وہ احتیاطی تدابیر جو حکومتی طور پر ہم کو بتائی جا رہی ہیں، ہم رٹ چکے ہیں ان کو. ہر روز 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو صابن سے، صاف پانی سے دھونا، ماسک کا استعمال کرنا، دستانوں کا استعمال کرنا، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنا، سماجی تعلقات کو محدود کر دینا، اپنے گھروں کے اندر رہنا. اگر ہم ان احکامات کو اپنی زندگی کے اندر قبول نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے، ان احکامات کی فرما برداری نہیں کرتے، تو یہ بیماری ہمارے لیے موت پیدا کرے گی. یہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیل دے گی اور اپنی زندگی کی بازی ہم ہار جائیں گے. حکومتی احکامات، میڈیا مختلف طریقوں سے بار بار اس وبا سے احتیاطی تدابیر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ ہم بچ جائیں. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم ان احکامات کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر رہے ہیں، ان کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ میں مرنا چاہوں، یہ وبا مجھے موت کے گھاٹ نہ اتار دے. اس سے بچنے کی بڑی وجہ احتیاطی تدابیر. اگر ہم ان احتیاطی تدابیر کو اپنی زندگی کے اندر فرما برداری کے ساتھ قبول نہیں کرتے تو ہم مر جائیں گے. اس وبا کا ڈر ہمیں فرما برداری کے لیے تیار کرتا ہے. ایک خوف ہمیں فرما برداری کے لیے تیار کرتا ہے. تم احکامات کی فرما برداری کریں، ان کی بجاوری کریں، جو میڈیا، جو حکومتیں ہمیں بتا رہی ہے ان کی فرما برداری کریں تو ہم بچ جائیں گے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ڈر اور خوف ہماری زندگی کا حصہ ہے. یہ وبا ہمیں موت میں دھکیل دے گی. لیکن میرے بہنوں میرے بھائیوں، اس وبا سے ایک بہت بڑی بیماری اور بھی ہے، اور وہ گناہ کی بیماری.
جس کا دنیا میں ماں سوا ایک شخصیت کے اور کسی کے پاس وہ علاج نہیں، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ اس موت کا ڈر ہمیں کم محسوس ہوتا ہے، ہم اس دوسری ابدی موت سے بچنے کے لیے ہم کوئی فرمانبرداری کا پہلو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں۔ یہ زندگی کا دورانیہ کس وقت ختم ہو جائے، یہ جسمانی موت تو آئے گی، لیکن ابدی موت سے بچنے کے لیے ہمیں کن تدابیر پر عمل پیرا ہونا ہے، اور وہ ہمیں کلام خدا سکھاتا ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہمیں سکھاتا ہے، اور وہ کیسے ہے؟ بائبل مقدس بتاتی ہے۔ متی کی انجیل میں واپس آئیں، وہ جو ہمارا حوالہ تھا 21ویں باب کی آیت نمبر 6 کو ہم دیکھیں تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، کلام خدا میں لکھا ہے، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ کہا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر تم کو ایک گدھی اور اس کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، اس کو کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ مسیح کے الفاظ پر آپ غور کیجئے، جو شاگردوں کو وہ کہہ رہا ہے، اور اگر کوئی تم سے وجہ پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور تمہیں کیا کرے گا؟ دے دے گا۔ اب جو مرکزی خیال ہے آپ اس پر غور کریں، آیت نمبر 6 میں بائبل مقدس کہتی ہے، پس شاگردوں نے جا کر جیسا، آپ الفاظ پر غور کریں، جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا شاگردوں نے کیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ جیسا اور ویسا۔ جیسا خداوند نے ان کو کہا ویسا ہی شاگردوں نے کیا۔ یہ فرما برداری کی ان حدوں کو چھوڑنے والے الفاظ ہیں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جیسا ہمارا خداوند ہم کو کہے ہم اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے کلام سے نہ ہم ادھر ہوں نہ ادھر ہوں۔ اس کے لیے تکلیف اٹھانا ضروری ہے، دکھ اٹھانا ضروری ہے، فرما برداری کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم آسمانی بادشاہت کو حاصل کر سکیں۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس بدین اور فانی دنیا میں کیسے اپنے آپ کو کلام خدا کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ جیسا خداوند ہم کو کہے ہم اس کے مطابق چلیں، جیسا خداوند ہم کو کہے ہم اس کے لائق اپنی زندگی گزاریں۔ اور ایک مرکزی آیت جس کی بابت میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، خدا کے بندہ پولس نے ایک پاسبان کو جس کا نام تموتھیوس ہے، 4 باب کی آیت نمبر 16 میں اس کو بیان کیا، تب آپ اس حقیقت کو سمجھ سکیں گے۔ پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 16 کو ہم دیکھیں۔ یہاں پر ایک پاسبانی خط کے اندر ہمیں کس طرح نظر آتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، پہلا تموتھیوس کا 4 باب اور آیت نمبر 16، اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت مرکزی حوالہ ہے جس پر میں کل بات کروں گا،
لیکن حقیقت میں یہ کہ ہم کلام خدا کی تعلیم کو اپنی ذات کے اندر لیں، ہم سمجھیں کہ خدا یسوع مسیح مجھ سے کیا کہتا ہے، اور جیسا وہ کہتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ نہیں۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کے بہت سارے احکامات ہیں جو میرے قدموں کو استوار کر سکتے ہیں، کہ میرا خداوند جیسا مجھ سے کہتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ میری زندگی کے اندر حالات کیسے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن مجھے اپنے خداوند کے کلام کا لحاظ کرنا، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور اس کا ایک خوبصورت ماڈل خدا اقدس کی اپنی ساتھ ہے، جب وہ کامل انسان بن کر اس دنیا کے اندر آیا، انسانی جامہ اس نے پہنا، کامل انسان بن کر اس نے کاملیت کی زندگی گزاری، اور وہ لکھا ہوا کلام آج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی پاسداری کریں، فرما برداری کریں۔ خدا یسوع مسیح کے بہت سارے احکامات ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں جو ہمیں گناہ کی بیماری سے چھڑا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس وبا کی بابت احتیاطی تدابیر احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ہم مر جائیں گے۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے جو احکامات دیے جو ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتے ہیں، اور وہ زندگی ہمیں ابدیت میں ہمیشہ کی زندگی میں لے جاتی ہے، ہم ان احکامات پر مختصر غور کریں۔ خدا یسوع مسیح نے پہلی بات جو ہمارے لیے پیش کی، جو اس کا ایک حکم ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کو کیسے داخل حاصل کر سکتے ہیں، بائبل مقدس کہتی ہے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ انسان کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ گناہ کی بیماری سے، ابدی موت سے بچنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہو، اور وہ توبہ، جب اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، نئے سرے سے پیدا ہوں گے، خداوند کے حکموں کو جیسا اس نے کہا، اس نے نکدمس کو کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، جیسا وہ کہتا ہے میں ویسا کروں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ کلام خدا کی طرف آ جانا کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں، اور پھر کلام خدا اور دعا میں اپنی زندگی کو گزارنا۔ نئے سرے سے پیدا ہو جانا، بپتسمہ لے جانا فقط یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا، ہم نے توبہ کی، ہم مسیح یسوع کے ساتھ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں دفن ہو گئے۔ نئے سرے سے پیدا ہو کر یسوع مسیح کے ساتھ چلنا، جیسا وہ کہتا ہے ویسا میں چلوں، اس کے لائق زندگی گزاروں، اور کھجوروں کے اس اتوار میں مسیح یسوع کے ساتھ عہد کریں۔ ہزاروں سال پہلے اس نے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جیسا اس نے اپنے شاگردوں سے کہا شاگردوں نے ویسا ہی کیا۔ اس مقدس ہفتے میں اپنے آپ کو کلام خدا کی طرف مائل کریں، کھجوروں کے اتوار کی حقیقت کو سمجھیے۔ یہ نبوتی کلام، یہ نبوتی بھید جو آج صبح آپ کے سامنے رکھے گئے، بطور مسیحی، بطور خدا کے بیٹے، خدا کی کلیسیا ہونے کے ناطے ہم اس کی فرما برداری کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ میرا خداوند جو میرے لیے یروشلم میں آیا، میرا خداوند جو میرے لیے صلیب پر مر گیا، میرا خداوند جو میرے لیے مردوں میں سے جی اٹھا، میرا خداوند جیسا مجھ سے کہتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں یہ نہیں کرتا۔ میری عقیدت، میری محبت میرے خداوند کے ساتھ کیسی ہے، میرا پیار، میری محبت خداوند کے ساتھ کیسی ہے، اس کے کلام خدا کے ساتھ میں کتنا پیار کرتا ہوں، اس کے کلام خدا کی میں کیسے فرما برداری کرتا ہوں، اس کے کلام کو میں کیسے اپنی زندگی کے اندر لیتا ہوں۔ اور کل جب ہم ایک پاسمانی خط کے بارے میں جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کی بابت ہم بات کریں گے، تو تب ہم گہرے طور پر حقیقت کو سمجھ سکیں گے کہ جیسا اور ویسا ان الفاظ کی حقیقت کو مجھے اپنی زندگی کے اندر کیسے لینا ہے۔ تب ہم کھجوروں کے اعتبار کی حقیقت کو سمجھیں گے، تعلیم کی حقیقت کو سمجھیں گے، یسوع مسیح کے شاہانہ یروشلم میں داخلے کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے، اور اس کا مصلوب ہونا، اس کا دفن ہو جانا، اور اس کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، اس حقیقت کو کلام خدا کی روشنی میں اپنی ذات میں سمجھ سکیں گے، تاکہ وہ موت جو یسوع مسیح ناصری نے میرے لیے برداشت کی، وہ دکھ جو یسوع مسیح ناصری نے میرے لیے برداشت کیے، میں اس کو سمجھ سکوں
اور جیسا یسوع مسیح ناصری مجھ سے کہتا ہے میں اس کے مطابق زندگی گزاروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن سکوں. پھر مجھے اس جسمانی موت کا ڈر نہیں، پھر مجھے روحانی موت کا ڈر نہیں، جس کو بائبل مقدس مکاشفہ کتاب میں دوسری موت کہتی ہے. جب میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا، جیسا یسوع مجھ سے کہتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں. نہ تو مجھے جسمانی موت کا ڈر ہے، نہ مجھے روحانی موت کا ڈر ہے، کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں مجھ سے محبت کی اور میرے گناہوں کا افسانہ دے کر مجھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا. خدا اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. ہم دعا کریں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں بزرگ آسمانی باپ، ہم آج تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہماری معاونت کرتا، ہماری رہبری کرتا، ہماری رہنمائی کرتا، تاکہ خدا جسمانی اور روحانی موت کا ڈر ہماری زندگی سے ختم ہو جائے. آسمانوں کے خدا، ہم تیری لاسوال محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے مجھ سے، تو نے بنی نوع انسان سے محبت کیا خدا، اور اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا. تو ازل سے ذبح کیا ہوا پھر رہا ہے، جس کی بابت یوحنا کہتا دیکھو یہ خدا کا پھرا جو جہان کی گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو نے خدا میرے گناہ اٹھا لیے، تو نے میری موت کو اپنے اوپر لے لیا، میری سزا کو اپنے اوپر لے لیا، تاکہ تیری مار کھانے سے میں شفا پاؤں. میں جس کلام پر رب الافواج تیری برکت چاہتا ہوں، بخش خدا ان کے جیسا تو مجھ سے چاہتا ہے میں ویسا ہی تیرے کلام اقدس کے مطابق تیری فرمان برداری کروں. جو پاک خدا اس کلام پر تیری برکت ہو، اور جتنے میرے سننے والے عزیز بہن بھائی ہیں، ہم ان پر تیری برکت، تیری قدرت، تیرے فضل کا گہرا نسا چاہتے ہیں، تاکہ اس بدین اور فانی دنیا میں خدا ہم تیری صلیب کو تکتے رہیں، جس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے صلیب کا دکھ سہا. یہوہ پاک خدا تیرے بچوں پر، تیری کلیسیوں پر، خدام دین پر، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں تیری برکت چاہتے ہیں. اس سارے مقدس ہفتے میں خدا تو ہماری مدد کر، ہماری رہبری کر اے خدا، تاکہ تیرے کلام کو سمجھ سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کو پا سکیں، اور اس بدین اور فانی دنیا میں خدا جیسا تو چاہتا ہے ہم ویسی زندگی گزاریں، تاکہ ہماری زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں تیری برکت تیری کلیسیوں پر، تیری برکت، تیرا فضل تیرے خادموں پر ٹھہرے خدا، تاکہ ہم تیرے جلال کا سب ٹھہریں اور انجیل کے پیغام کو خدا روز زمین تک لے جائیں، اور سارا جلال ساری عزت تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو دیں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. جس نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج میں بخش دے، اور ہم قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہمارے ساتھ اس میں کل مقدسین کے ساتھ ابد ہوتی رہے. آمین. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام میں.